ہیں قرآن میں آیت ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، تو اب وہ ناسخ آیت کہاں ہے؟ ظاہراً ناسخ آیت ہونی چاہیے تو ایک آیت منسوخ ہوگی. تو یہ تو میرا پہلا کوشچن ہے، اگر آپ مجھے اس کا جواب دیں. جی اس کا جواب انہی روایتوں کے، یہ ایک روایت نہیں ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں، میں اس کے اوپر کافی تفصیلی گفتگو ایک لائیو سیشن کے اندر کر چکا ہوں. یہ ایک روایت نہیں ہے، یہ اوپر تلے 3-4 روایتیں موجود ہیں. سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی چیز ہمیں یہ مجبور نہیں کرتی کہ ہم کوئی ایسا عقیدہ رکھیں جو قرآن کو مشکوک کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Reply to Hassan Al-Hayari on Aqidah Imamat by Engineer Muhammad Ali Mirza. ایران سے اہل تصحیح سے علمی مباحثہ ورسز ایکسپوز، اور انہوں نے قرآن شریف سے ریلیٹڈ کوشچن آنسر کیا ہے، اور انہوں نے قرآن شریف میں جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ کے اس کی تفصیل جو ہے، ترجمہ جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں. تو اس کا جو ہے علی مرزا نے کیا جواب دیا ہے اور انہوں نے مطلب کیا بتایا ہے، وہ آپ بھی سنیں اور دیکھیں کہ قرآن کیا بتاتا ہے اور قرآن سمجھنا کتنا ضروری ہے. اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر جو لکھا ہوا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم بھائی، کہاں سے آپ سوال کریں؟ لائیو ہیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں کوہاٹ سے ہوں لیکن میں رہتا ہوں ایران میں. علی بھائی آپ مجھے سن رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علی اماد بھائی سلامت رہیں. علی بھائی پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو صحیح مسلم میں روایت ہے، روایت نمبر ہے 2419. یہاں پہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک سورت تھی قرآن میں، اور پھر اس کی صرف یہ ایک آیت مجھے یاد ہے، لو کان لابن آدم، یہ پوری آیت میں نے بیان کی. اس کے بارے میں جب میں نے اہل سنت علماء کے اقوال پڑھ لیے کہ دراصل یہ آیت ابھی قرآن میں نہیں ہے، تو وہاں پہ لکھا تھا کہ یہ نسخ تلاوہ ہے، تلاوت اس کی نسخ ہو چکی ہے، حکم باقی ہے. اب ظاہر جب قرآن کی طرف جاتے ہیں، قرآن میں آیت ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، تو اب وہ ناسخ آیت کہاں ہے؟ ظاہراً ناسخ آیت ہونی چاہیے تو ایک آیت منسوخ ہوگی. تو یہ تو میرا پہلا کوشچن ہے، اگر آپ مجھے اس کا جواب دیں. جی اس کا جواب انہی روایتوں کے، یہ ایک روایت نہیں ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں، میں اس کے اوپر کافی تفصیلی گفتگو ایک لائیو سیشن کے اندر کر چکا ہوں. یہ ایک روایت نہیں ہے، یہ اوپر تلے 3-4 روایتیں موجود ہیں. سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی چیز ہمیں یہ مجبور نہیں کرتی کہ ہم کوئی ایسا عقیدہ رکھیں جو قرآن کو مشکوک کرے. لہٰذا اس طرح کی تمام روایتوں کی تعویل کی جائے گی. یہ قرآن میں پڑھی جاتی تھی، قرآن کی تفسیر میں پڑھی جاتی تھی، اور اگر کوئی آیات اس طرح کی ہیں تو قرآن کی جو 7 قرات ہے پلس قرآن میں جو ناسخ و منسوخ والا معاملہ ہے، اس کے اوپر سنی اور شیعہ کا اجماع ہے. اس میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجماع ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آج آ کے غامدی صاحب نے تھوڑی گفتگو کرنی شروع کی ہے، ادروائز اس سے پہلے یہ معاملہ اس طریقے سے نہیں تھا. اور باقی یہ تو فکر آخرت سے متعلق ہے نا، تو اس سے زیادہ سٹرونگ آیات فکر آخرت سے متعلق موجود ہے. سورہ زخرف کے اندر موجود ہے کہ اگر اس چیز کا خدشہ نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ کافر ہو جائیں گے تو ہم کافروں کے گھروں کو، ان کی دیواروں کو، ان کی سیڑھیوں کو سونے اور چاندی کی بنا دیتے. لیکن یہ خدشہ تھا کہ جب کافروں کے پاس اتنی دولت کوئی دیکھے گا تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا کا مال ہے اور آخرت تمہارے رب کے ہاں صرف پرہیزگاروں کے لیے. یہ آیت اتنی سٹرونگ آیت ہے کہ جو اس طرح کی آیت، یہ ویسے اس وقت حدیث بھی ہے، یہ بخاری مسلم میں حدیث کے ریفرنس سے بھی آیا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہو تو وہ خواہش کرے گا کہ وہ تیسری وادی اس کو ملے. تو شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں جو اس طرح کی روایتیں ہیں یا تو جعلی ہوتی ہیں یا پھر ان کی تعویل کی جاتی ہے، کیونکہ قرآن عملی تواتر کے ساتھ، اجماع کے ساتھ ٹرانسفر ہوا ہے. کوئی حدیث یہ مجبور نہیں کرتی کہ قرآن جو کہ تواتر سے نقل ہوا ہے اس کی کسی بات کو اس حوالے سے ڈرائل کرے. جی نیکسٹ کوشچن کر لیں. مائک آن. جی ماشاء اللہ علی بھائی، بس میں آپ کے توسط سے شاید آپ نے بیان بھی کیا ہو
وہ جو سن رہے ہیں ان کے خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی روایت جہاں بھی ہو ان کی تعویل کی جائے گی، بہتر بات ہے۔ اب دوسرا جو آپ میرا میری ایک ویڈیو دیکھیں، کیا شیعہ کافر ہے، ایک یہ ویڈیو ہے، اور سنی شیعہ کا قرآن پر اجماع، اس میں نے اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں ان کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے، اور سنی جو ہیں وہ شیعہ کی کتابوں سے اس طرح کی روایتیں پیش کر کے تو وہ کہتے ہیں کہ جی شیعہ جو ہے قرآن کو غیر محفوظ مانتے ہیں، اور شیعہ سنیوں کی کتابوں سے اس طرح کی روایتیں پیش کر کے وہ کہتے ہیں کہ جی سنی جو ہے وہ قرآن کو غیر محفوظ مانتے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں ہے، قرآن کو سنی شیعہ کی روایتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آج بھی آپ انڈونیشیا کا مسلمان اٹھائیں، رشیا کا مسلمان، افریقہ کا، پورے گلوب سے کہیں سے کوئی مسلمان اٹھائیں اور وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کرے، سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کرے، کسی سورت کی، تو آپ ایک آیت کے اوپر اسے روکیں، اس سے اگلی آیت کسی دوسرے بر اعظم میں رہنے والے سے پڑھوائیں تو وہ اس سے اگلی آیت پڑھ دے گا۔ یہ اتنی بڑی طاقت ہے قرآن کی کہ قرآن کو کوئی روایت مشکوک نہیں کرتی اللہ کے فضل سے۔ جی میرا دوسرا کویسچن یہ ہے کہ اچھا میں دوسرا کویسچن پوچھ رہا تھا وہ خلیفتین کے حوالے سے، لیکن کہ جس میں آپ نے بتایا تھا کہ شریک جو ہے مدلس ہے، وہ میں نے جب دیکھا میری تفصیلی ویڈیو آئی ہے نا، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ میں نے اس روایت کی جو صحت ہے نا اس کے اوپر کلام کیا، اس کے مفہوم پہ کلام نہیں کیا۔ ہم خلیفتین مانتے ہیں، قرآن اور اہل بیت کو مانتے ہیں، ثقلین بھی مانتے ہیں، خلیفتین بھی مانتے ہیں، یار نبی علیہ السلام نے چھوڑے ہیں نا، یہ تو الفاظ کا چناؤ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو آپ خلیفتین کہہ لیں، ثقلین کہہ لیں۔ میں نے یہ بھی پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے یوٹیوب پہ، آپ دیکھیں، کیا امام مسلم آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے؟ تو میں نے امام مسلم کی صحیح مسلم سے غدیر خون کی 4 حدیثیں بیان کی ہیں، قرآن اور اہل البیت والی، اور اس میں نے یہ جو مسند احمد کی روایت ہے نا جس میں میرے سکم کا اظہار کیا تھا شریک القاضی کی تدلیس کی وجہ سے، اور شریک القاضی کی تدلیس کو تو میں مانتا ہوں، لیکن اکثر اہل سنت تو ان کو بڑی مشکل سے ہی ایک سکہ راوی ماننے کے لیے تیار ہے، ان کے اوپر جرح بھی بہت کی ہوئی ہے اہل سنت نے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جی وہ اس چکر میں پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ اہل البیت اور قرآن یہ خلیفتین بھی ہیں نبی علیہ السلام کے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر خلیفہ سے مانا کوئی مراد یہ لے گا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بعد کوئی نائب بنایا ہے کسی کو، جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے نائب ہوئے تھے، تو وہ اس لیے نائب ہوئے تھے کہ سلسلہ نبوت ختم نہیں ہوا تھا، تو نبی کا نائب نبی ہوتا ہے۔ اب چونکہ رسول اللہ کو ختم نبوت ہو چکی ہے، لہٰذا کوئی بھی ایسی چیز وہ ختم نبوت کو ڈاؤٹ فل بنا دے گی اگر آپ یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام کا کوئی نائب ہے، کیونکہ نائب ہے نا تو پھر یہ لازمی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں گائیڈ لائنز لے کے دے، ادروائز اس نائب کا میں نے کیا کرنا ہے؟ اگر اس نائب نے یہ کرنا ہے کہ نبی کی تعلیمات مجھے بتانی ہے، وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نبی کی تعلیمات بتائے، وہ تو نبی علیہ السلام کے کوئی ایک ساتھی تو نہیں تھے، وہ ابو ذر غفاری بھی نبی کی تعلیمات بتاتے تھے، وہ حضرت مقداد بھی نبی کی تعلیمات بتاتے تھے، وہ حضرت علی بھی نبی کی تعلیمات بتاتے تھے، تو اس طرح یہ سارے کے سارے خلفاء ہی ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کوئی یعنی ڈیوائن اس طرح کا کوئی عقیدہ ہے تو یہ ختم نبوت کی جڑ کاٹنے والا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد ختم نبوت ہو چکی ہے۔ اگر کوئی آپ کا وصی یا خلیفہ ہے تو لاجیکلی انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ خلیفہ کدھر ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اور اگر مجھے بتایا جائے کہ وہ تو نبی کے 30 سال کے بعد خود بھی فوت ہو گیا تھا، اور اس کی اولاد میں بھی جو 12 خلیفہ ہوئے تھے ان میں سے بھی آخری کو قیامت میں گئے 1200 سال ہو گئے، تو میں کہوں گا کہ 1200 سال سے امت جس خلیفہ سے محروم ہے کہ اس سے استفادہ ہی نہیں کر سکتی، تو خلیفہ کس کام کا ہے؟ تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ بالکل باطل کھڑا گیا ہے، چاہے وہ اہل سنت کے ہاں تقلید کی شکل میں ہو یا اہل تشیع کے ہاں عقیدہ امامت کی شکل میں ہو۔ نہ تو ہم ابو بکر صدیق کو خلیفۃ الرسول مانتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ نبی علیہ السلام نے کوئی ان کو اپنے بعد نامزد کیا تھا، بالکل میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا، عائشہ کہہ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنایا، قرآن آپ کا وصی ہے۔ کیوں؟ قرآن آج آپ مجھ سے پوچھیں، میں کہوں گا یہ لے رسول اللہ کا وصی، آج سے 10,000 سال بعد بھی کوئی انسان آئے نا اور وہ پوچھے رسول اللہ کا وصی کدھر، لو قرآن یہ سامنے موجود ہے۔ لیکن اگر شخصیات کو آپ وصی اور خلیفہ مانیں گے تو وہ تو دنیا سے چلے گئے، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو آج کی ڈیٹ میں ایک شخص 1400 سال پہلے فوت ہوا ہے اور ایک شخص 1450 سال پہلے فوت ہوا ہے، دونوں کا سٹیٹس تو ایک ہی ہے۔ مجھے اس سے کیا غرض
میرے لیے تو ابو بکر بھی فوت ہو گئے, میرے لیے تو علی بھی فوت ہو گئے, میرے تو نبی بھی فوت ہو چکے, تو مجھے تو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے, کیونکہ میرے سامنے نہیں نا موجود. ہاں تعلیمات, ٹیچنگز وہ موجود ہے, اور وہ ہے قرآن. ٹھیک ہو گیا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. جی 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 اسپیکر آن کریں مائک. جی میں بتا رہا تھا کہ یہ سوال کی اجازت مجھے نہیں ہے, لیکن اچھا ہوا آپ نے بیان کیا. میرا جی دوسرا سوال ہے, اینڈ پہ آپ نے اس سے ربط دوسرا کیا. نہیں, تیسرا ہو گیا, اب 2 ہو چکے ہیں. تیسرا کر لیں چلیں. اچھا جو میں تیسرا نہیں کرنا, بس 2 ہی کر رہے ہیں. آپ پاکستان آئے تو انشاءاللہ بیٹھ کے بات کریں گے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. سلام اب میری وصیت آپ کے لیے صرف یہی ہے, قرآن کے اوپر کوئی عقیدہ جس کی جڑ قرآن میں موجود نہیں ہے, انیمبیگوس, ضرب تقسیمیں لگا کے نہیں. ضرب تقسیمیں سنی شیعہ دونوں لگا رہے ہیں, تو میں تو پڑھا لکھا بندہ ہوں, مجھے تو واضح نظر آ رہا ہے کہ فراڈ کر رہے ہیں امت کے ساتھ. بالکل قرآن اپنے عقیدے میں بالکل واضح ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ختم نبوت اتنا بڑا منصب ہے, اس کے بعد کوئی تقاضا ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ اپنا خلیفہ کسی کو چھوڑ کے جائیں, اس حوالے سے کہ جو ان کی سیٹ سنبھالے, کیونکہ وہ جو سیٹ سنبھالے گا نا, ایٹ لیسٹ وہ پیغمبر کے لیول کا بندہ ہمیں چاہیے. اور وہ تو حضور نے فرما دیا, علی تیرے ساتھ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جب نبی نہیں ہے تو یہ معاملہ ختم ہو چکا, ختم نبوت. اور مولا علی کا جو رسول اللہ کی میت پہ خطبہ ہے ناج البلاغہ میں, کہ رسول اللہ آپ کی موت باقی انبیاء والی موت کسی نہیں ہے, آپ کی موت نے آسمان کا زمین سے رشتہ ختم کر دیا. جب آسمان کا زمین سے رشتہ ختم ہو گیا تو چاہے ابو بکر ہو چاہے علی ہو, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. زیادہ سے زیادہ جو کچھ انہوں نے حضور سے سیکھا وہی مجھے سکھائیں گے. وہ اپنی طرف سے کوئی بات بتا ہی نہیں سکتے, کیونکہ آسمان کا زمین سے رشتہ ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا.